اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا آلہ فرماتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اور آپ کے اوپر جو قرآن سب سے پہلے نازل ہو رہا ہے وہ قرآن کی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ کے نبی کا، حالانکہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر تمام چیزیں تھی، قتل تھا، غارت گری تھی، فساد تھا، خونریزی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی اگر چاہتے تو یہ کہتے اے لوگو چوری مت کرو، اے لوگو زنا مت کرو، اے لوگو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن میرے نبی جب آئے ہیں میرے نبی نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے لوگو پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اے لوگو نام لے اس رب کا جس نے یہ چاند بنائے، جس نے یہ سورج بنائے، جس نے اس آسمان کے اوپر ستاروں کو سجایا. تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے پہلا لفظ بیان فرماتے ہیں وہ ہے اقرأ، پڑھو. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے کی کتنی اہمیت و فضیلت ہے، کتنی اہمیت و فضیلت ہے. اسی کے تحت ہمارا مکتب چلتا ہے، مکتبہ تعلیم القرآن دواری کے نام سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات دعا کیجئے اس مکتب کو اللہ تبارک و تعالیٰ شاد و آباد رکھے. میں مختصراً آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی دردناک واقعہ ہے. خدا کی قسم اگر آپ سن لیں تو آپ اپنی اولاد کو مدرسے سے کبھی خارج نہیں کریں گے. یوں تو بچوں کو پڑھانے میں ماں باپ کو تکلیفیں تو اٹھانی پڑتی ہیں. یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ جو بچہ آتا ہے کہ اسی مدرسے سے پڑھ کر کوئی حسین احمد مدنی بنتا ہے، کوئی شیخ الہند بنتا ہے، کوئی شیخ الاسلام بنتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو جو ٹوٹی چٹائی پر سو کر کے اپنے گھر کے اچھے نوالوں کو چھوڑ کر کے مدرسہ پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں سے کوئی حضرت بایزید بسطامی کبھی آپ نے وہ واقعہ سنا ہونا، حضرت بایزید بسطامی علیہ. ان کا واقعہ بڑا دردناک ہے. ان کو ذرا غور سے سنیے گا. میں مختصراً 2 سے 3 منٹ کا صرف وقت رکھوں. حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی ان کے ابو اس دنیا میں نہیں تھے. ان کی صرف جو تھی وہ ان کی والدہ، ان کی امی تھی. اب ان کی والدہ کا جو خواہش تھا وہ خواہش یہ تھی کہ اس کو کسی مدرسے میں داخل کیا جائے، اور مدرسے استاذ سے مخاطب ہوتی ہے، کہتے ہیں استاذ جی آپ میرے بچے کو عالم بنا کر کے میرے گھر بھیجئے گا. عالم بنانے سے پہلے میرا بیٹا گھر نہیں آنا چاہیے. کیا کہہ رہی ہے؟ ایک ماں جس کی ماں تک ساری دنیا قربان ہے، وہ ماں کہہ رہی ہے کہ آپ میرے بیٹے کو عالم بنا کر کے میرا گھر بھیجئے گا. عالم بننے میں 14 سے 15 سال لگتے ہیں، اور وہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ میرے بیٹے کو بغیر عالم بنائے میرا گھر مت بھیجئے. یہی ہوا. بچہ آتا ہے مدرسے کے اندر. ایک دن اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. ایک دن اسے ماں کی یاد آ گئی. استاد جی سے کہا استاد جی آپ مجھے چھٹی دے دیجئے، مجھے میری ماں کی یاد بڑی تڑپا ہے. میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں. استاد جی نے کہا بیٹا تیری ماں نے تو مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے. استاد جی کرے تو کیا کرے. آخر میں انہوں نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے میں تمہیں چھٹی دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اتنا سبق سناؤ گے جتنا میں تمہیں کل دیا تھا اس سے 2 گنا سبق سنانا پڑے گا. یعنی جتنا اگر میں تمہیں 10 لائن سبق دے رہا تھا تو آج ابھی تمہیں 10 کے بجائے 20 لائن سبق سنانا پڑے گا، تب تمہیں چھٹی دی جائے گی. ہوا یہی. جب ان سے کہا گیا، حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ اپنا قرآن
لیتے ہیں, اپنی جگہ پہ آتے ہیں, قرآن کو بند کرتے ہیں, اپنی دونوں ہاتھ آسمان کی طرف سے اٹھا کر کے کہتے ہیں اللہ مجھے میری ماں نے سکھایا ہے کہ بیٹا اگر کسی مصیبت میں ہونا خدا کو یاد کرنا بیٹا تیرا مشکل اللہ تعالیٰ بنا دے گا. اے اللہ میری مشکل یہ ہے مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا, میرا سبق یاد کروا دیجئے, میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں, میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے, میری ماں بہت ہی غریب ہے, مزدور ہے, میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں. حیران ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ شخص جو آج سے پہلے اتنا سبق سناتا تھا آج اتنا لمبا سبق سنا رہا ہے. استاد جی کے پاس سبق سناتے ہیں, حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ انہیں چھٹی دے دیتے ہیں. اب اس واقعے کو ذرا غور سے سنیں. جب چھٹی ملتی ہے ان کو, چھٹی ملنے کے بعد جب وہ گھر جاتے ہیں, کیونکہ مکتب سے جو بچہ نکلتا ہے تو ہنستے ہوئے خوش ہوتے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ اسی طرح دوڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. ماں کا دروازہ آتا ہے, ماں کا دروازہ جب دیکھتے ہیں اور ماں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے, کون ہے؟ ادھر سے آواز جاتی ہے, اماں آپ کا بیٹا بایزید آیا ہے, اماں تجھے دیکھنے کو دل کر رہا ہے, اماں تجھے دیکھنے کو دل کر رہا ہے, اماں تجھے دیکھنے کے لیے میرے آنکھیں ترس رہی ہے, اماں آج میرا اپنا چہرہ دکھا دے, اماں آج مجھے اپنا مکھڑا دکھا دے. بستامی کی امی کہتی ہے کون بایزید؟ میں نہیں جانتا ہوں کسی بایزید کو, میرا بیٹا تو عالم بن کر کے میرے پاس آئے گا, میرا بیٹا تو ایک ولی اللہ بن کر کے میرے پاس آئے گا. وہ حضرت بایزید بستامی جب دیکھتے ہیں کہ دروازہ نہیں کھلتا ہے روتے ہیں, پیٹتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, کہتے ہیں اماں ایک مرتبہ اپنی جھلک تو دکھا دے, اماں تیرا بیٹا بہت دور سے تجھے دیکھنے آیا ہے, اماں اپنی شکل تو دکھا دے, اماں تیری یاد بڑی ستاتی ہے, اماں تیری یاد مجھے رہنے نہیں دیتی ہے, اماں اپنی شکل کو دکھا دے. حضرت بایزید بستامی کی ماں اندر سے دروازہ نہیں کھولتی ہے. پھر حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ اسی طرح دوبارہ مدرسے لوٹ جاتے ہیں, روتے ہوئے لوٹتے ہیں. ان کے والد ان کے استاد جی نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہوئی, تم رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا استاد جی میں تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے گیا تھا, میں اپنی ماں کو دیکھنے آیا. استاد جی کیا کیا جائے؟ بہرحال استاد جی نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے, لیکن ان حضرت بایزید بستامی نے کہا استاد جی آپ میری ماں کے لیے 3 دعائیں کیجیے, میری ماں کے لیے 3 دعائیں کیجیے گا. استاد جی نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے بتاؤ کون کون سی دعائیں؟ انہوں نے کہا کہ استاد جی میری امی جو ہے وہ دوسروں کے یہاں برتن مانج کر کے میرے لیے پیسے کا انتظام کرتی ہے, آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی میری ماں کو سلامت رکھے جب تک کہ میں اس کے پاس نہ چلا جاؤں. دوسری دعا یہ کیجئے گا کہ استاد جی میری امی جان بہت ہی بیمار ہوتی ہے, گھر میں میرے والد بھی نہیں ہے, دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو شفا عطا فرمائے, صحت و سلامتی عطا فرمائے. انہوں نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے جاؤ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. استاد جی نے اس دن سے اخیر تک جب تک کہ حضرت بایزید بستامی ماں کے لیے دعائیں کی تھی. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسجد کے کونے میں رونے کی آواز آتی ہے, استاد بھی تہجد پڑھتا ہے اور حضرت بایزید بستامی بھی تہجد پڑھتے ہیں, رونے کی آواز آتی ہے. استاد کہتا ہے دیکھا جائے کون ہے وہ شخص, آج جا کر قریب جا کر کے دیکھتے ہیں وہی حضرت بایزید بستامی. آج 14-15 سال کے بعد حضرت بایزید بستامی مسجد کے کونے میں رو رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شکر کر رہے ہوتے ہیں, اے اللہ میری امی کو سلامت رکھنا, اے اللہ میری امی کو صحت تندرستی عطا فرمانا, اے اللہ جب تک میں اپنی ماں کے پاس نہ جاؤں اس وقت تک میری ماں کو سلامت رکھنا. اس کے بعد جب استاد جی تہجد پڑھ کر کے سوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے, کہتی ہے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں استاد جی آپ تیرا وقت ختم ہو گیا ہے, آپ کے سر کے اوپر جو دستار ہے اس بایزید بستامی کو اٹھاتے ہیں, ماتھے پر چومتے ہیں, ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پگڑی اس حضرت بایزید بستامی کے سر کے اوپر رکھتے ہیں. جب وہاں جاتے ہیں جانے کے بعد حضرت بایزید بستامی سے استاد جی کہتے ہیں بیٹا آج تیری عالمیت مکمل ہو گئی ہے, اب تم اپنے گھر کو جا سکتے ہو. اب حضرت بایزید بستامی عالم بن کر ولی اللہ بن کر جا رہے ہیں, اپنی ماں کے پاس جا رہے ہیں, اپنی امی کے پاس جا رہے ہیں,
دیکھنے کے لیے، صرف ان کا مکھڑا دیکھنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت بایزید بستامی جاتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے، اماں آپ کا بیٹا بایزید آیا ہے۔ اندر سے دروازہ کھلتا ہے، ماں گلے سے لگتی ہے، چومتی ہے، چاٹتی ہے، اس کے بعد کہتی ہے بیٹا ٹھیک ہے، میں نے جو اب میں چاہتی ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز بھی ادا کروں۔ خدا کی قسم آسمان میں وہ نظارہ دیکھا ہے کہ جب اس کی ماں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتی ہے، ثنا پڑھتی ہے اور الحمد شریف پڑھتی ہے، اس کے بعد سورہ ملاتی ہے، سجدے میں جاتی ہے، دوسرے سجدے میں جاتی ہے، اللہ کی مرضی ان کی ماں کی روح وہی اللہ تعالیٰ پرواز کرتا ہے، ان کی ماں کی روح اللہ تعالیٰ بڑی کھینچ لیتے ہیں۔ اب سوچئے 15 سال کے بعد ایک بیٹا جا رہا ہے اپنی ماں سے ملنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف تھوڑا سا چہرہ دکھایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اس واقعے سے میرا صرف ایک چیز کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلوائیں۔ یہ الگ بات ہے مدرسوں میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، آج اسی تکلیف کو سہ کر کے میں اتنا بڑا ہوا ہوں، آج میرے ماں باپ نے اس لائق بنایا ہے آپ کے سامنے 2 لفظ میرے لیے پیسہ بھجوایا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر کے خود بھوکا رہ کر کے میرے ماں باپ نے میرے لیے مدرسے میں میرے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، اسی مشکل کے ساتھ، اسی مشکل گھڑی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اس لائق بنایا ہے میں آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے، کامل یقین ہے، اگر آپ بھی اتنی تکلیف اپنی اولاد کے لیے برداشت کرے، انشاءاللہ آپ کا بیٹا بھی شیخ الہند بنے گا، شیخ الاسلام بنے گا، بایزید بستامی بنے گا، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا مقام کرے گا۔ بس میرا آخری بات آپ سے یہی ہے، آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور نہ رکھیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں لیکن ساتھ ساتھ مکتب کو برقرار رکھیں، ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو برقرار رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔